براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آج میں جس میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا نام ہے لیکسس۔ لیکسس کا نام میرے ذہن میں آتے ہی میں ایک بات تو فوراً ذہن میں لاتا ہوں کہ یہ میڈیسن ہائپر ٹینشن کی یا ہائی بلڈ پریشر کی دوا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ لیکسس جو ہے اتنی گہری دوائی ہے، اتنی زبردست پولیکرسٹ میڈیسن ہے کہ یہ جسم کے ہر عضو پر اس قدر زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ جب ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھائی تھی یہ لیکسس، تو میں گھر آ کر یہ سوچتا تھا کہ ہومیوپیتھی کی ہزاروں دوائیاں جو ہیں ان کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہر مرض کی دوائی شاید یہ لیکسس ہی ہے، اس کے علاوہ تو کسی اور دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ میری یہ ویڈیو پوری سنیں، آپ کو بھی شاید ایسا ہی لگے گا، لیکن یقینی بات ہے کہ لیکسس ایک انتہائی انمول، انتہائی زبردست قسم کی ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے اور یہ ہزاروں بیماریوں کی اور لاکھوں کروڑوں مریضوں کی دعا ہے۔ آپ کو جب یہ آپ پورا لیکچر سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میڈیسن کس قدر اہم ہے۔ دیکھیں، یہ دبلے پتلے، کمزور اور نمایاں طور پر جن میں خون کی کمی ہوتی ہے، ایسے افراد کی میڈیسن ہے۔ یہ لوگ جو ہیں جب بالکل حالت صحت میں ہوتے ہیں تو انتہائی ملنسار ہوتے ہیں، زندہ دل ہوتے ہیں، باخبر ہوتے ہیں، بڑے چست، تیز ترار، چلاک ہوتے ہیں، ٹو لینے والے ہوتے ہیں اور تجسس کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگوں کی پرائیویسی تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس خاندان میں کیا ہو رہا ہے اور کوئی دو افراد کے درمیان میں کیا بات ہو رہی ہے، یہاں تک وہ جو ہے نا ڈیپ چلے جاتے ہیں۔ ان کی محفل میں وقت جو بھی گزرتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ضائع نہیں ہو رہا، یا اس کو گزرنے کا وقت جو ہے وہ احساس ہی نہیں ہوتا بندے کو کہ وقت گزر رہا ہے، کیونکہ یہ بات میں سے بات نکالنا جانتے ہیں اور بات کو اس طرح سے موضوع کو تبدیل کرنا جانتے ہیں کہ پاس بیٹھے ہوئے بندے کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کی باتوں میں اس قدر محو ہو گیا ہے کہ اس کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ یہ بڑی گہری بات کرتے ہیں اور بعض دفعہ یہ ہے کہ افسانوی باتیں کرتے ہیں اور بعض دفعہ یہ لوگ بات کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں کہ باقی لوگ اس بات کو مکمل کریں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کہی ہوئی بات عام افراد کو دو تین دن بعد یا کئی ہفتوں کے بعد جو ہے نا اس کا علم ہوتا ہے کہ اچھا اس نے تو اس کی جو بات کہی تھی اس کا تو یہ مطلب تھا، یا اس کا تو یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے۔ اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ میڈیسن جو ہے وہ شاعروں کی اور ادیبوں کی دوائی ہے، جو دانشمند ایسے کہ جو گہری سوچ رکھتے ہیں، جو گہرا سوچتے ہیں اور ان کی ایک ایک بات میں کئی مفہوم چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی میڈیسن ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی بھی میڈیسن ہے جو خود غرض ہوتے ہیں، خود پسند ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ خود پسندی بہت پائی جاتی ہے، یہ حاسد ہوتے ہیں، کینہ پرور ہوتے ہیں اور دماغی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بندہ کینہ پرور ہوگا، حاسد ہوگا، خود غرض ہوگا اور خود پسندی والا ہوگا، یقینی بات ہے وہ کوئی ذہنی جو تناؤ یا سٹریس کا شکار تو ضرور ہوگا۔ تو چونکہ یہ لوگ جو ہیں جو لیکسس کے مریض ہوتے ہیں ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اس لیے وہ دماغی ٹینشن کا بھی شکار رہتے ہیں، پھر ہائی بلڈ پریشر کا بھی شکار رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے جو خواب میں کوئی جرم کیا ہے، وہ خواب ایسا آیا ہے جس کے اندر وہ کوئی جرم کر رہے ہیں اور وہ صبح کے ٹائم میں اس بات میں خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو جرم انہوں نے خواب میں کیا ہے کہیں اس پر مجھے کوئی گرفت نہ ہو جائے، جیسے وہ کسی کو خواب میں قتل کرتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر جب وہ جاگتے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کو انتہائی خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں جو انہوں نے یہ خواب میں حرکت کی ہے
اس کا کوئی بندہ ان سے بدلہ نہ لے لے. خود بھی یہ لوگوں سے بہت زیادہ بدلہ لینے والے ہوتے ہیں، اور خواب میں جب یہ اس طرح کی بات سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یقینی بات ہے کہ وہ صبح کو اٹھتے ہیں تو ان کو یہ خوف ہوتا ہے. تو اس لیے صبح کے اٹھنے پر طبیعت کے خراب ہونے، خوف کے ہونے کی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. اور لیکسس جو ہے یہ سانپ کے دیگر زہروں کی طرح یہ بھی خون کے اجزاء میں بگاڑ پیدا جو ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں، یعنی اس کی جو پوٹینسی ہے وہ بڑا کردار ادا کرتی ہے. جریان خون کو روکنے میں اس کا بڑا اچھا کردار ہے. خاص طور پر جلد پر جب نیلے داغ پڑ جاتے ہیں، نیلگوں دبے ہوتے ہیں، ان کو یہ ٹھیک کرتی ہے. چھوت کی بیماریوں میں یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. خناک میں بہت اچھی میڈیسن ہے. اور جب پورا نظام زہریلا ہو گیا ہو اس وقت اس دوائی کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. جب پورے جسم میں تھکن ہو اور جو ہے وہ گینگرین کا زہر یا کوئی اس طرح کا زہر پورے جسم میں پھیل رہا ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. شراب کے نشے کی وجہ سے اگر بھول جانے کی کیفیت ہو، ہذیانی کیفیت ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. جسم میں کپ کپاہٹ آ جائے، ذہنی افسردگی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے. مینوپاز کا پیریڈ جب کہ جس کو ہم سن یاس کہتے ہیں، جس میں خواتین میں ماہواری بند ہو رہی ہوتی ہے یا ہوگی ہوتی ہے، تو ایسی خواتین کے اندر پاگل پن کا آ جانا، مالی خولیہ کا آ جانا، ایک ہی بات کو بار بار کہتے چلے جانا، دہراتے چلے جانا، وہ اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں کہیں بھی جو چیز جسم سے خارج ہونی تھی وہ کسی وجہ سے بھی رک جائے تو اس کے بعد جو ذہنی تکالیف پیدا ہوتی ہیں وہ لیکسس کو یاد کرتی ہیں. یعنی سن یاس میں بھی ظاہر حیض رک جاتا ہے تو اس کی وجہ سے خواتین میں جو ہے وہ مالی خولیہ کا جو عمل واقع ہوتا ہے، پاگل پن کا عمل واقع ہوتا ہے، تو وہ اسی حیض کی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب ہم لیکسس دے دیتے ہیں تو اگر کوئی تھوڑا بہت حیض رکا رہ گیا ہے، جب آخر وقت میں جب حیض بند ہونے لگتا ہے تو اس وقت اس کو یہ خارج کر دیتی ہے، اور اس کے بعد کا یہ پاگل پن یا مالی خولیہ یا چیزوں کا بار بار جو ہے نا ایک ہی بات کو دہراتے رہنے کا جو عمل ہوتا ہے، یہ ایسے مریضوں میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے اور وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے جب بھی کوئی بھی اخراجات جیسے پخانہ ہے، پیشاب ہے، حیض ہے، کوئی بھی چیز، ایون ناک کی رطوبت بھی ہے، کوئی چیز اگر جسم کے اندر ہے اور خارج نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت تکالیف ہمیشہ بڑھتی ہیں، اور جب وہ خارج ہو جاتی ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ آرام محسوس کرتے ہیں. جب اس طرح کی علامات ہوں تو ایسے افراد کے لیے لیکسس بہت اچھی میڈیسن ہے. اور اس کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے پر یہ مریض کوئی بھی تنگ چیز نہیں پہن سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعصاب کی بہترین میڈیسن ہے. تو جب بھی اعصاب پر کوئی بھی دباؤ آتا ہے تو اس کو یہ برداشت نہیں کر سکتے. یعنی یہ کوئی تنگ ٹوپی نہیں پہن سکتے سر پر، کوئی امامہ جو ہے نا وہ کس کر نہیں باندھ سکتے. اس کے علاوہ یہ اپنے جو کالر کے بٹن ہیں وہ نہیں بند کرتے کہ کھلے چھوڑتے ہیں کہ تاکہ ان کے گلے پر دباؤ محسوس نہ ہو. تو ٹائی پہننا تو بہت ہی مشکل کی بات ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے. اسی طرح سے بیلٹ نہیں یوز کرتے ہیں یا بیلٹ کو اچھے طریقے سے باندھتے نہیں ہیں. اسی طرح سے ازار بند باندھیں تو ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. یعنی کہیں بھی جسم پر دباؤ آئے اور ان کے اعصاب پر دباؤ آئے، ان کی جو خون کی نالیاں ہیں ان کے اوپر دباؤ آئے تو ان کو بہت زیادہ جو ہے نا اس میں تنگی محسوس ہوتی ہے، اور یہ تنگی وہ برداشت نہیں کرتے. ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں اور کسی قسم کی کوئی ایسی چیز جسم کے ساتھ نہ باندھیں جس سے ان کی جو بلڈ سرکولیشن میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوتی ہو. یہ پیشنٹ جو ہے جب بیمار ہوتا ہے تو عجیب قسم کی بکواس بھی کرتا ہے. اگرچہ یہ بڑے محبت کرنے والا اور بڑا سوشل جو پیشنٹ ہوتا ہے، اس کا مزاج بڑا سوشل ہوتا ہے، لیکن جب یہ بیمار ہوتا ہے تو پھر یہ بکواس بھی کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ صبح کے وقت بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو لیکسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں یہ رات کو بڑا سکون محسوس کرتے ہیں، رات جاگتے رہتے ہیں اور رات کو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. رات کے وقت ذہنی محنت کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے.
لیکن صبح کے وقت انتہائی بے آرامی محسوس کرتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں اور تمام تکالیف صبح کے وقت میں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ مریض جو ہے وہ بڑی آرام کی موت چاہتا ہے، یہ خوف ہوتا ہے اس کو کہ کہیں مجھے کوئی تکلیف دہ موت نہ آئے، یہ شکی مزاج ہوتا ہے اور اس کو مختلف قسم کے سایوں کا خوف رہتا ہے کہ جیسے مجھ پر کوئی جن بھوت پریت کا سایہ ہو گیا ہے، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہم ہوتا رہتا ہے اس کو مختلف قسم کے ایسی چیزوں کا، اور اس کو لگتا ہے کہ جیسے میرے جو معمولی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یا چھوٹی موٹی لغزشیں جو ہیں یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اور یہ میرے جو ہے گناہ ہیں وہ مجھے کبھی بھی چین کی موت نہیں مرنے دیں گے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن انہی گناہوں کی وجہ سے شدید قسم کی پکڑ ہوگی، اور اس طریقے سے اس کو مذہبی جنون یا مذہبی فوبیا یا اس طرح کی چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ پیشنٹ بہت حساس ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اس میں ذہنی اور جسمانی حسیات پائی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس کے جسم کو کپڑا بھی لگے تو اس میں حساسیت پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ذرا سی چیزوں پر ڈرتا ہے، اونچی آواز برداشت نہیں کرتا، سانپوں سے ڈرتا ہے، خاص طور پر اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور خواب میں یا چشم تصور میں یہ اپنی تجہیز و تکفین کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں مر گیا ہوں، میری قبر نکلی ہوئی ہے اور مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے اور مجھے میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ اور ایک اور خاص علامت اس کی یہ ہے کہ سردیوں میں اس کے پاؤں ہمیشہ یک ٹھنڈے رہتے ہیں، ایون یہاں تک کہ یہ لحاف میں بھی رکھتا ہے اور بڑی دیر تک ان کو گرم کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہو پاتے۔ اور اسی طرح سے جو لیکسس کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر یرکان کی ہسٹری ضرور ہوتی ہے، یعنی ان کو کبھی نہ کبھی کو پیلا یرکان ضرور ہوا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو اگر کوئی پیلا جو یورین آ رہا ہے، یلو آ رہا ہے، یا ان کا جو سکن ہے جسم کی وہ پیلی ہے، تو پھر بھی یہ لیکسس کے مریض ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کو رات کو آگ کا وہم بھی ہوتا ہے کہ کہیں آگ نہ لگ جائے، مذہبی جنون بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اندر پہچاننے کی حس بھی بعض دفعہ ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پر ٹائم کو پہچاننے کی، وقت کو پہچاننے کی کہ کون سا وقت ہے اس وقت، تو اس کی حس بھی جاتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ ان کو مالی کھولیا ہو جاتا ہے اور وہ مختلف باتیں بولتے رہتے ہیں، خود ہی جو ہے نا بغیر کسی کے پاس بیٹھا ہوا بھی نہیں ہے تو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کو صبح کو جاگنے پر سر درد جو ہے اس کی خاص علامت ہے، ناک کی جڑ میں بھی ان کو اکثر درد ہوتا ہے، چندیا پر بھی دباؤ محسوس ہوتا ہے اور چندیا میں جلن بھی محسوس ہوتی ہے، اور درد کی لہریں جو ہے وہ حرکت سے ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ مریض جو ہے وہ دھوپ میں اور گرم پانی سے غسل سے ان میں سر درد اس کو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور سر میں پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے، اور نگاہ جو ہے وہ دھندلی ہو جاتی ہے، یعنی ان کو چیزیں دھندلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، چہرہ انتہائی زرد ہوتا ہے، سر چکراتا ہے، اور جب بھی کوئی چیز جسم میں سے خارج ہوتی ہے تو اس کے بعد اپنے آپ کو یہ سکون میں محسوس کرتے ہیں، یہ ہوا خارج کرنے سے، ڈکار آنے سے، پیشاب کرنے سے، یا جو ہے نا واش روم جانے سے، پخانہ کرنے سے ان کی علامات میں کمی آتی ہے۔ اور حیض اگر نہیں آتا ہے تو بعض اوقات حیض کا اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ خون کا کہ وہ ان کو ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک لیکسس کی خاص علامت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آنکھوں میں یا بینائی میں نقص کا پیدا ہو جانا، خاص طور پر خناک کے بعد، یہ بھی اس میں پایا جاتا ہے، اور جو اپٹک نرو ہے وہ اگر کمزور ہو گیا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ درست نظر نہیں آتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آنکھوں کو رسی سے باندھ کر ناک کی جڑ کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اس طرح کی علامات اگر پائی جائیں تو لیکسس بہت اچھی میڈیسن ہے ایسے مریضوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جو رخسار کی ہڈی سے کان تک چیرنے پھاڑنے والا درد ہو اور اس کے ساتھ گلے کی دکھن بھی ہوتی ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ میں نے اس کے آغاز میں ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ویڈیو میری جو ہے یہ پوری دیکھنی ہے، پوری سننی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پوری سننے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ لیکسس کے اندر بے تحاشا علامات ہیں،
جو ہم صرف ایک لیکسس کے ساتھ ہی بہت سارے مریضوں کا، ہزاروں مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ مثلا کان کو ہی آپ دیکھ لیں کہ کان کی میل سخت ہو، خشک ہو، کان میں درد ہو، خاص طور پر بائیں کان میں، تو یہ اس کی بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اگر ہم ناک کی طرف دیکھیں تو ناک سے خون بہتا ہو اور نتنے بڑے ہی جو ہے نا حساس ہوں، اور ہر چیز کو وہ سونگھنے میں بھی حساس، اور سردی کے لیے بھی حساس، گرمی کے لیے بھی حساس ہوں، اور زکام ہو جس سے پہلے سر درد ہوتا ہو، یعنی جب سر درد تھا تو اس وقت زکام نہیں تھا، لیکن جب زکام ہوا تو سر درد ختم ہو گیا، یعنی تکلیف میں ریلیف ملا کسی چیز کے خارج ہونے سے، یہ اس کی خاص علامت ہے۔ اس طرح سے دمہ، چھینکیں، اور بلکہ چھینکوں کے دورے پڑنا، یہ چیزیں بھی لیکسس میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح سے چہرہ زرد ہو اور چہرے پر اعصابی دردیں ہوں، خاص طور پر بائیں جانب، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ چیرنے پھاڑنے والا درد جبڑوں میں اور خاص طور پر جبڑوں کی ہڈیوں میں پایا جائے تو اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ لیکسس کا جو چہرہ ہے جو مریض کا، وہ بینگنی رنگ کا ہوتا ہے، پلپلا ہوتا ہے، سوجا ہوا ہوتا ہے، پھولا ہوا ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو جرکان ہوا ہے، اور سبزی مائل چہرہ ہوتا ہے۔ لیکسس کے مسوڑے بھی سوجے ہوئے ہوتے ہیں، پلپلے ہوتے ہیں، ان سے خون آتا ہے، زبان پھولی ہوئی ہوتی ہے، اس میں جلن ہوتی ہے، زبان کانپتی ہے، اور سرخ یا خشک اور نوک پر سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اور دانتوں میں اکثر زبان آ جاتی ہے، آبلے اور ننگے داغ، اور ساتھ جلن اور کچا پن پایا جاتا ہے۔ ذائقہ ایسے لگتا ہے جیسے متلی کے دوران ہوتا ہے، دانت میں مسلسل درد جو کانوں تک جاتا ہے، چہرے کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ یہ ساری علامات جو ہے وہ لیکسس میں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر گلے کی علامات کو ہم دیکھیں تو گلا بھی جو ہے وہ انتہائی زیادہ دکھتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پولی کرسٹ میڈیسن ہے۔ پولی کرسٹ میڈیسن کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے ہر عضو کی اگر کوئی دوائی ہے تو اس کو ہم پولی کرسٹ میڈیسن کہتے ہیں، کہ یعنی جسم کے ہر عضو پر کام آتی ہے۔ تو اس دوائی کو ہم بائیں جانب کی تکالیف میں زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی گلے میں بھی بائیں جانب زیادہ تکلیف ہو یا بائیں جانب سے دائیں طرف کو منتقل ہو رہی ہو تو اس کے لیے بہت اچھی یہ میڈیسن ہے۔ مایا اشیاء یعنی لیکوڈ چیزیں جو ہیں وہ نگلنے سے درد ہوتا ہو، گلے کا زہریلا قسم کا ورم ہو، اور کن پیڑوں کی سوزش ہو، گلا خشک ہو گیا ہو، اندرونی اور بیرونی گلے میں سوجن ہو، خناق کی جھلی سیاہی مائل ہو، اور گندی گرم اور قسم کی جو ہے نا وہ اس میں سے اخراجات نکلتے ہوں۔ اس کے علاوہ گرم مشروبات سے درد بڑھتا ہو، گلے کی پرانی دکھن ہو، اور کھانسنا مشکل ہو رہا ہو، اور کھانسنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو، بلغم لیسدار ہو اور جس کو تھوکنا مشکل ہو، تو اس کے لیے لیکسس بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اسی طرح سے گلا اس قدر پر درد ہو کہ معمولی سا چھونا بھی برداشت نہ ہوتا ہو، اور تکالیف جو ہے وہ بائیں سے دائیں جانب کو جاتی ہوں، اور اس کے علاوہ ٹانسلز کا رنگ بینگنی ہو گیا ہو، اور گلا بھی بینگنی نیلگوں رنگ کا ہو گیا ہو۔ جب آپ پیشنٹ کو دیکھیں اور اس کی زبان کو ٹنگ ڈپریسر سے دبا کر دیکھیں اور اسے کہیں کہ آ بولے تو آپ کو ٹانسلز نظر آئیں گے، تو وہ نیلگوں ہوں گے، سوجے ہوئے ہوں گے، پر درد ہوں گے، اور ایسے لگے گا کہ جیسے گلے میں کوئی چیز سوجی ہوئی ہے اور نگلنا مشکل ہو گیا ہے۔ تھوک یا کوئی بھی جو لیکوڈ چیز ہے وہ نگلنے سے تکلیف میں زیادتی ہو، کان میں درد ہو، اور مریض کو اکثر کالر جو ہے وہ ڈھیلا کرنا پڑتا ہو۔ آپ اکثر دیکھیں گے کہ کسی باربر کے پاس وہ جاتا ہے، کوئی پیشنٹ ایسا جو ہوتا ہے، تو وہ جب کپڑا جو ہے وہ ڈالتا ہے کہ تاکہ بال وغیرہ نہ گریں، تو وہ گلے کے ساتھ اس کی ڈوری باندھتا ہے، تو ایسا پیشنٹ فوری کہتا ہے کہ میری یہ ڈوری ڈھیلی کر دیں، یہ اس کی وجہ سے مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا ہے۔ اور ایسے مریض جو ہیں ان کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، خاص طور پر شراب پینے والے لوگوں کا تو بالکل ہی، اور کوئی بھی چیز وہ کھا لیں تو وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ معدہ انتہائی ذکی الحس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو جب بھوک لگتی ہے نا، یہ جو لیکسس کا پیشنٹ ہے تو وہ انتظار نہیں کر سکتا، اس کے معدے میں دانتوں سے کترنے والا جو ہے نا
وہ درد اور دباؤ محسوس ہوتا ہے. جب وہ کھانا کھا لیتا ہے تو یہ درد ختم ہو جاتا ہے. اور چند گھنٹے اگر وہ مطلب کھانا کھائے گزرتے ہیں تو اب جب اس تک اس کو کوئی واش روم نہیں آ جاتا تو اس کو اسی طرح کا درد پھر شروع ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر پیٹ کے بلائی حصے میں اس کو ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے اور جو مائع اشیاء ہیں یا لیکوڈ چیزیں ہیں ان کو نگلتے وقت اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. مریض کو حلق سے پانی بھی گزارتے ہوئے بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے اور جگر کے مقام پر بھی اس کو بڑا درد سا محسوس ہوتا ہے. کمر کی جو خاص طور پر جو ہڈی ہوتی ہے اس کے ارد گرد کوئی چیز باندھنا وہ برداشت نہیں کرتا. اور ایسے مریضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ زاربن بھی بڑا ڈھیلا ڈالا سا اور نیچے کر کے باندھتے ہیں, یا اگر وہ کوئی بیلٹ باندھتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا بیلٹ لگاتے ہیں تو وہ بھی بڑی ڈھیلی ڈالی سی لگائی ہوتی ہے. اور یہ جو ہے وہ پیٹ میں اپھارے کے لیے بھی بہت اچھی میڈیسن ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ پیٹ بہت ہی ذکی الحس ہو, پر درد ہو. اس کے علاوہ اگر ہم اس کے پخانے کے حوالے سے دیکھیں تو اس مریض کو پخانہ بدبودار آتا ہے, قبض کے ساتھ آتا ہے, مقد جو ہے اس کو تنگ محسوس ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ بالکل مقد جو ہے آپس میں جڑ گئی ہوئی ہے اور اس میں سے کوئی چیز گزر ہی نہیں سکتی, کوئی نکل ہی نہیں سکتی. تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اور ہر مرتبہ جب بھی وہ چھینکتا ہے تو کھانسنے سے یا چھینکنے سے مقد میں نوکدار چیز چبھنے جیسا درد ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آنتوں سے خون کا اخراج ہوتا ہے جو مقد کے ذریعے سے خارج ہوتا ہے, اور وہ جو خون خارج ہوتا ہے وہ جلا ہوا سا محسوس ہوتا ہے, سیاہ محسوس ہوتا ہے, خونی بواسیر ہوتی ہے اور مسے جو ہے وہ باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اس کے جو مسے ہوتے ہیں جو لیکسس کے, ان کا جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ان کی رنگت بینگنی ہوتی ہے. اگر بینگنی رنگت ہو اور مقد میں گھٹن محسوس ہوتی ہو تو اس کے لیے یہ لیکسس بہت اچھی میڈیسن ہے ایسی بواسیر کے لیے. اور یہ جو مسے ہیں ان میں کھانسنے سے یا چھینکنے سے چبھن بھی محسوس ہوتی ہے. یہ چیز بھی اگر پائی جائے تو یہ لیکسس کو جو ہے وہ یاد کرتی ہے. اور اس کے علاوہ مسلسل حاجت رہتی ہے لیکن پخانہ نہیں آتا, یہ کیفیت اگر پائی جائے تو یہ بھی لیکسس میں پائی جاتی ہے. عورتوں میں تو خاص طور پر جو مینوپاز کا پیریڈ ہوتا ہے جس کو ہم سن یاس کا پیریڈ کہتے ہیں, اس کی تکالیف کے لیے یہ بہترین دوائی ہے. جب کہ دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے, گرمی کی تمتماہٹ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور ہاٹ فلیشز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور خون کا اخراج کبھی رک جاتا ہے تو جس کی وجہ سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں. سر میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے, بعض اوقات غشی کے دورے پڑتے ہیں اور کپڑوں کا دباؤ محسوس نہیں کر سکتے. حیض مقدار میں کم اور بہاؤ کمزور ہوتا ہے. تمام دردیں حیض جاری ہونے سے سکون پاتی ہیں. یہ تو لیکسس کی خواتین کی امراض ہیں اور خاص طور پر وہ جو سن یاس میں ہوتی ہیں خواتین. اس کے علاوہ اووری میں درد, سوجن اور سختی آ جاتی ہے اور بریسٹ جو ہے وہ متورم ہو جاتے ہیں, سوج جاتے ہیں اور ان کی گھٹنیاں جو ہیں وہ نیلی ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ حیض کی ابتدا یا حیض کے بند ہونے پر جو ہے وہ مریض جو ہے وہ بہتر محسوس کرتا ہے, لیکن اس سے پہلے اس کے پستان میں بھی درد رہتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں مردوں کے حوالے سے تو مردوں میں جنسی خواہش بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ اس چیز میں وہ اپنا ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ مستغرق رہنا چاہتے ہیں. اور خواتین میں بھی یہ چیز اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ مردوں کو اس بات پر اکساتی ہیں کہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہماری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے آپ کے بے شک کوئی گردوں پر افیکٹ ہو, ہارٹ پر ہو, لیور پر ہو یا دماغ پر ہو, آپ کوئی ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے ہم سیٹسفائی ہو سکیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں نظام تنفس کو تو سانس کی بلائی جو نالی ہے اوپر والی, اس کو چھونا جو ہے وہ بڑا پر درد لگتا ہے. لیٹنے پر دم گھٹتا ہے, گلے میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے. خاص طور پر اگر گلے کے گرد کوئی چیز باندھی گئی ہو یا گلے کے ساتھ کوئی چیز لٹکی ہوئی ہو تو اس سے یہ بہت زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ تنگی محسوس کرتا ہے. مریض اکثر جو ہے وہ چونکہ لیٹنے پر اس کا دم گھٹتا ہے تو وہ بستر چھوڑ دیتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں
کھلی ہوا کی طرف جاؤں، کسی کھلی کھڑکی کے پاس جاؤں کہ اس کا سانس رک رہا ہے، یعنی گھٹن اس کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، خواہ کمرے کی گھٹن ہو، خواہ سانس کی گھٹن ہو، خواہ کسی کپڑے کی گھٹن ہو، سانس کی نالی کا منہ جو ہے اس کا تشنج، اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز گردن اور نرخرے کے درمیان میں دوڑ رہی ہے، سمجھتا ہے کہ اسے گہرا سانس لینا چاہیے تاکہ وہ چیز جو دوڑ رہی ہے وہ کہیں آگے پیچھے ہو جائے، نیچے چلی جائے اور اس کو کوئی سکون کا سانس آئے۔ دل کے پٹھوں میں تشنج محسوس ہوتا ہے، اکڑاؤ محسوس ہوتا ہے، اور کھانسی جو ہے خاص طور پر خشک قسم کی اور دم گھٹنے کے سے دورے والی ہوتی ہے، جس میں کھڑکھڑاہٹ سی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو اکثر سونے کے بعد اور کھلی ہوا میں جو ہے وہ کھانسی میں آرام محسوس ہوتا ہے، اور سونے کے دوران میں جب وہ سویا ہوا ہو، نیند آنے پر اس کو دم گھٹتا محسوس ہوتا ہے، اسی لیے وہ بعض اوقات اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور نرخرے کو تو چھونا تک برداشت نہیں کرتا، اور اس کو لگتا ہے کہ جیسے نرخرے میں کوئی ڈاٹ پھنسا ہوا ہے، اور جو ڈاٹ ہے اس کو اگر کسی بھی طریقے سے وہ نیچے کو حرکت دے گا تو اس سے وہ نیچے چلا جائے گا، اسی وجہ سے وہ کھانستا بھی ہے۔ ایسے مریضوں کو اکثر جو ہے وہ غشی کے دورے پڑتے ہیں، اور خاص طور پر یہ دورے جو ہے جب حیض بند ہوتا ہے یا حیض نہیں آ رہا ہوتا یا حیض ڈیلے ہوتا ہے تو اس وقت پڑتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا دل جو ہے وہ انتہائی بے قرار ہے اور تیز دھڑک رہا ہے اور سکڑ رہا ہے، اور جسم پر نیلے جو ہے نا وہ داغ بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور جسم نیلمو ہو جاتا ہے، دل کی حرکت بے قاعدہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرح کی علامات لیکسس میں اکثر پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا سروائیکل کا حصہ ہے، یہ گردن کا موروں کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ درد محسوس کرتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے، کمر سے بازوؤں اور ٹانگوں اور آنکھوں وغیرہ میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دھاگا ڈال کر ان کو کھینچ رہا ہے۔ اور جو مریض اپنے دائیں جانب لنگڑی کا درد محسوس کرتا ہے اس کے لیے بھی لیکسس بہت اچھی میڈیسن ہے۔ دائیں جانب کی بات ہو رہی ہے، باقی میں نے ساری جگہوں پر آپ کو یہ بتایا ہے کہ لیفٹ سائڈ کی یہ میڈیسن ہے، لیکن لنگڑی کے درد میں یہ دائیں جانب پر بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ اور مریض کو لنگڑی کے درد میں، جس کو ہم شیاٹیکا پین کہتے ہیں، اس میں جو ہے لیٹنے پر اس کو آرام محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا اکثر مریض کا جو ہوتا ہے نیند کے دوران میں جو ہے مریض اکثر یہ ہے شدت محسوس کرتا ہے، اور جب شدید مرض بڑھ جاتا ہے تو اکثر مریض سو جاتا ہے، لیکن پھر چونکہ لیٹنے پر مرض میں اضافہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ پھر چونک کر اٹھ جاتا ہے، بے خوابی اور غنودگی پائی جاتی ہے، اس میں ظاہر سو نہیں سکتا تو اس میں غنودگی پائی جانی ہے۔ اور لیکن عجیب بات یہ ہے کہ شام کو اور رات کو اس کو نیند نہیں آتی، اس ٹائم یہ فریش ہوتا ہے، اور بخاروں میں جو ہے اس کو کمر میں سردی لگتی ہے، پاؤں برف کی طرح سرد ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ پاؤں کو جتنا بھی وہ لپیٹ کر رکھے لیکن پاؤں کی ٹھنڈک ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس کے باوجود اس کو گرمی کی لپٹیں ہوتی ہیں، پسینہ ہوتا ہے، اور ترش اشیاء کھانے سے جو ہے نا اس کا درد بڑھ جاتا ہے، اور بخار جو ہے وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، یعنی گلا خراب ہوتا ہے تو ظاہر بخار دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، بہار کے موسم میں چونکہ یہ سانپ سے بنتی ہے میڈیسن، اور اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ بہار میں بھی جو ہوتا ہے سانپ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ پورے اپنے جوبن میں ہوتے ہیں، ان میں پورا زہر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہی کیفیت اس مریض کی ہے کہ اس کے تمام امراض جو ہیں بہار کے موسم میں بڑھ جاتے ہیں، اور بہار کے موسم میں اس کی علامات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ایسے مریض کو جو ہے وہ گرم پسینہ آتا ہے، نیلمو اور بینگنی رنگت کی اس کی جلد ہو جاتی ہے، پھوڑے نکلتے ہیں، کاربنکل ہوتے ہیں جیسے گوشت خور پھوڑے ہوتے ہیں، یا گینگرین ہوتی ہے۔ خاص طور پر ایسے زخم جن کی جلد نیلمو ہو ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ گہرے رنگ کے آبلے ہوں، بستر کے زخم ہوں تو ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے۔ نیلی اور کالی قسم کی سوزش ہو، سوجن ہو اور پیپ ہو تو اس کے لیے زخم کتنا ہی خطرناک کیوں نہیں ہے، آپ لیکسس ضرور دیں۔ اور یہ
ایک جراحی کی طرح کا عمل کرتا ہے، سرجری کی طرح کا عمل کرتا ہے، اور جتنے بھی زخم جو سرجری کے بعد بگڑ جائیں ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے، جو شوگر کے زخم بگڑ جائیں ان کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیلے ارغوانی رنگ کے ہوں یا کالے رنگ کے ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو گھومڑیاں ہوتی ہیں، پھولی ہوئی رگیں ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ ویریکوس وین کے لیے اچھی میڈیسن ہے جبکہ وہ نیلگوں ہوں۔ اسی طرح سے ویریکوس سیل کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے، ویریکوس وین بھی اور ویریکوس سیل بھی، یہ تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے بواسیر کے مسے ہیں وہ بھی یہی ایک قسم ہے، جیسے ویریکوس وین ہے یا ویریکوس سیل ہے، اسی طرح سے لیکسس میں جو بواسیر ہے وہ بھی اسی طرح کی ہی علامات ہوتی ہیں، یعنی ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی علامت ہو تو اس میں لیکسس کو دیا جا سکتا ہے۔ یعنی لیکسس جو ہے، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس قدر زبردست میڈیسن ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ چونکہ ایک زہریلی میڈیسن ہے، یعنی یہ ایک سانپ کے زہر سے بننے والی میڈیسن ہے، اس کو کبھی بھی چھوٹی طاقتوں میں نہیں دینا چاہیے اور اس کو بار بار نہیں دہرانا چاہیے۔ اس کو 30 سے 200 پوٹینسی کے اندر دی جا سکتی ہے، وہ بھی علامات کے مطابق۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ خود میڈیسن استعمال نہ کریں، بلکہ اپنے کسی اچھے معالج کے مشورے کے بغیر استعمال کرنا بعض اوقات جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیکچر صرف اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ہومیوپیتھی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ ہومیوپیتھی کے ادویات کے دائرہ کار کیا ہے، کن کن امراض میں وہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں، اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے لیے یہ سیکھنے کا لیے ہوتا ہے کہ اس لیکچر سے وہ سیکھ سکیں کہ ان کو کون سی وہ میڈیسن جو ہے اکارڈنگ ٹو سمپٹمز کیس ٹیکنگ کے بعد وہ پیشنٹ کو دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803۔